بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا اور یہ جعلی ریاست زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسے محض سیاسی بیان قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک نعرے کے طور پر کہا جاتا ہے۔ بہت سے ظاہر پرست تو ایسے ہیں جو سرے سے اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان کے خیال میں سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مغربی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو امریکہ، ویتنام، افغانستان اور دیگر کئی ممالک سے کبھی نہ بھاگتا۔ یاد رکھیں، چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے ہمیں دکھائی جاتی ہیں اور بڑے غیر جانبدار بن کر بڑا جانبدارانہ تجزیہ کر دیا جاتا ہے۔ محکوم اور پسماندہ ممالک کے بظاہر اعلیٰ دماغ بھی دنیا کے بظاہر ترقی یافتہ ممالک سے مرعوب ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی صلاحیتیں اور وسائل بیچنے لگتے ہیں۔ اپنے ہاں کی اچھائیاں بھی برائیاں لگتی ہیں، ان کا بس چلے تو حج اور زیارت کے مقامات بھی تبدیل کر دیں، بلکہ وہ کر چکے ہیں۔ انہیں یورپ کی یکے بعد دیگرے فوجی شکستیں اور غزہ جنگ میں شکست بھی نظر نہیں آتی۔ یورپ کا پورا مقدمہ جن انسانی حقوق پر کھڑا تھا وہ سارے کا سارا دھڑم سے گر گیا ہے۔ اب دنیا کے انصاف پسندوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب یورپ کے استعماری نعرے ہیں، جہاں کسی قوم اور ملت پر قبضہ کرنا ہوتا ہے اور وہاں ایسے نعرے لگا کر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ابھی ڈیبیٹ میں کملا ہیرس سے پوچھا گیا کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ سے کیسے نپٹیں گی اور مذاکرات میں تقتل کو کیسے ختم کر سکتی ہیں۔ کملا نے اس کے جواب میں اپنے پرانے بیانات دہرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ کملا نے جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ دو ریاستی حل اور غزہ کی تصویر تعمیر نو کی بات کی۔ دوسری طرف ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ وہ غزہ میں جنگ کیسے ختم کریں گے اور حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے شہریوں کو واپس کیسے لائیں گے۔ انہوں نے اپنے جواب کا آغاز یہ دعویٰ کرتے ہوئے کیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ تنازع کبھی شروع ہی نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے ہیرس پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہے۔ اگر وہ صدر بن گئی تو مجھے یقین ہے کہ آپ سے 2 سالوں میں اسرائیل کا وجود نہیں رہے گا۔ جناب، یہ اصل حقیقت ہے کہ اگر امریکہ کی حمایت نہ ہو اور دن رات امریکی جہاز سمندر سے حفاظت نہ کر رہے ہوں تو اسرائیل کی حقیقی عمر یہی 2 سال ہے۔ وہ لوگ جنہیں اسرائیل بہت طاقتور لگتا ہے انہیں اس مکالمے کو غور سے سننا چاہیے اور پھر ان رہنماؤں کی دانش کو سلام کرنا چاہیے جو ایک عرصے سے اسرائیل کی حقیقی طاقت کے مطابق اس کے وجود کی عمر کا تجزیہ کر رہے ہیں، جبکہ اس کی اصل عمر اب صرف 2 سال ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 2013-14 میں دھرنا ہوا تو ایوان میں موجود سب پارٹیاں ایک ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر قبضہ ہوا۔ پیپلز پارٹی نے اس جذبے کے ساتھ کام کیا جس کے تحت میثاق جمہوریت سائن کیا گیا تھا۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، فریال تالپور، مریم نواز اور میں قید ہوا اور ایوان میں موجود کئی دیگر لوگ قید ہوئے، لیکن اس ایوان کے تقدس کو کم کرنے والا اقدام نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر اگر گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اس جلسے میں اس طرح کی تقاریر نہیں ہوتی، اگر یہ گرفتاریاں الگ سے ہوتی تو میں بھی اس کی مذمت کرتا، لیکن جب آپ حدود کو عبور کرتے ہیں، فیڈریشن آئین کو چیلنج کرتے ہیں، جمہوریت کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں خودکشی کے مترادف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہیں تو ہماری قیادت بھی گرفتار تھی، لیکن ہم نے وہ زبان نہیں بولی، نہیں کہا کہ آخر انہیں اڈیالہ جیل میں رہا کروائیں گے، انہیں عدالتوں سے رہا کرائیں، آئین اور قانون کے مطابق ان کی رہائی سب کو قابل قبول ہوگی، اس پر کسی کو احتجاج کا حق نہیں ہے۔ لیکن سلسلہ اس طرف چل پڑا جس طرف بلاول بھٹو نے اشارہ کیا ہے تو ادارے مفلوج ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے لیکن حدود کو عبور نہ کرے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری نے اسلام آباد جلسے میں تقریر کے بعد غائب ہونے کے حوالے سے اپنی پارلیمانی پارٹی کو بتایا کہ انہیں زبردستی نہیں بٹھایا گیا تھا بلکہ سرکاری حکام کے ساتھ اجلاس کے لیے رکنا پڑا تھا، جبکہ دوستو عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا تھا۔ علی امین گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ تقریر کے حوالے سے اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور معافی نہیں مانگوں گا۔ پشاور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران اراکین کے استفسار پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری نے کہا کہ سرکاری حکام کے ساتھ اجلاس میں تھا اور کچھ نہیں تھا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ رات بھر کسی نے کہیں زبردستی نہیں بٹھایا بلکہ اجلاس میں تھا اور جیمر کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا اور اہل خانہ اور ساتھیوں میں تشویش پھیل گئی اور عمران خان نے بغیر تحقیق کے افواہ بھی پھیلا دی۔ روسی فوج نے کہا ہے کہ اس کا ملک ایئر ڈیفنس سسٹم ان تمام ڈرون طیاروں کا پتہ لگا کر انہیں مار گرانے میں کامیاب رہا ہے۔ 20 ڈرون ماسکو کی فضاؤں میں گرائے گئے ہیں۔ ان حملوں میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا اور تمام ڈرون کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا، جبکہ دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ حملوں کے نتیجے میں جو مغربی روس پر یوکرین کا ایک بڑا حملہ شروع ہوا ہے، کم سے کم 144 رہائشی مکانات اور گھنی آبادی کی بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں کے بعد ماسکو کے 3 اہم اور بڑے ایئرپورٹ نامعلوم مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین اسی روز تنگ پڑ گئی تھی جس دن مودی برسرِ اقتدار آیا تھا۔ بھارت میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ بھارت کی کئی بڑی ریاستوں میں مساجد اور مزاروں کو مسمار کرنے کی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حال ہی میں ہندو توا نظریے کے حامیوں نے اتر پردیش کے بریلی ضلع میں مسجد کے 3 میناروں کو منہدم کر دیا۔ ہندوؤں نے مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا، جبکہ یہ مسجد کئی عرصے سے تعمیر شدہ تھی اور خستہ حال ہونے کے باعث دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ ملوک پور علاقے کی منصوری مسجد میں پیش آیا جب ہندوؤں نے مسجد میں تعمیرات ہونے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ ہندو توا انتہا پسندوں نے جان بوجھ کر عوام کو مسجد کے 3 میناروں کو منہدم کرنے پر اکسایا۔ مودی سرکار نے بھارت میں حالیہ انتخابات سے پہلے جنوری میں رام مندر کا افتتاح کرتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو دوستو مجروح کیا تھا۔ صرف رام مندر ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھارت کی دیگر مساجد بھی مودی کی عطاب کی زد میں آ گئی۔ اس سے پہلے ہندوؤں نے جولی کے علاقے میں 1 دہائی پرانی مسجد کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے ضلع کولہا پورہ میں بھی ہندوؤں نے غنڈہ گردی کر کے جامع مسجد پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور مسجد کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ ہندوؤں نے نہ صرف مسجد کو شہید کیا بلکہ ارد گرد کے گھروں اور دکانوں کو بھی مسمار کر دیا۔ بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد تقریباً 1000 سے زائد مساجد اور دیگر مقدس مقامات دوستوں مودی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مودی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کی مساجد شہید کرنے کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، جس پر امریکہ سمیت انسانی حقوق کی انٹرنیشنل دیگر تنظیموں نے بھی مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مسلم مخالف اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی دباؤ میں آ کر مودی سرکار اپنے مسلم مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹے گی یا اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے گی۔ شہری کو جھوٹا اعتراف جرم کرنے اور قتل کے مقدمے میں غلط سزا ملنے پر امریکی عدالت نے انتظامیہ کو متاثرہ شخص کو $50 ملین معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ 34 سالہ مارسل براؤن کو سال 2008 میں شکاگو میں ہونے والے ایک واقعے کے الزام میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے جھوٹا اعتراف کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پولیس نے مارسل براؤن کو اعتراف نہ کرنے کی صورت میں لمبی سزا ہونے کا کہہ کر خوفزدہ کیا اور جھوٹے اعتراف جرم پر مجبور کیا۔
جس کے بعد عدالت نے براؤن کو 35 سال کی سزا سنائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دوستو شہری نے 10 سال جیل میں گزارے، جس کے بعد سال 2018 میں عدالت نے اس کو الزام میں بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کر دیا تھا۔ مارشل براؤن نے کچھ عرصہ پہلے پولیس کی جانب سے جھوٹے اعتراف جرم پر مجبور کرنے اور اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر 10 سال تک جیل میں رہنے پر پولیس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے 2 ہفتے کے سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا اور پولیس اور انتظامیہ کی وجہ سے مارشل براؤن کو خل سزا ہونے اور ان کے ساتھ روا ہونے والے سلوک پر انہیں $50 ملین تقریباً 14 ارب پاکستانی روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو امریکہ کی تاریخ میں دوستو دیا جانے والا سب سے بڑا معاوضہ ہے۔ پولیس نے مارشل براؤن کو ایک کمرے میں 30 گھنٹے تک بند کیے رکھا اور سونے نہیں دیا، اسے کھانا بھی نہیں دیا گیا اور نہ ہی بار بار درخواست کرنے کے باوجود اسے ایک فون کال کرنے دی۔ جب وہ مدد کے لیے گئے تو ان کے اہل خانہ کو بھی ان سے دور کر دیا گیا۔ اس موقع پر مارشل براؤن کا کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اپنی کہانی بتانے کا موقع ملا ہے۔ یہ ناقابل یقین تھا اور میں بس اپنے وکیل کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا۔ پاکستانی پارلیمنٹ سے ہونے والی گرفتاریوں پر قومی اسمبلی کے سارجنٹ 8 آرمز سمیت 5 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے اندر سے ہونے والی گرفتاریوں کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے ایکشن لیے جانے کے بعد اسمبلی کی سیکیورٹی میں غیر ذمہ داری برتنے پر ان کو معطل کیا گیا، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھانے پر ایجنسیوں کے ڈی جیز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے کسی نے لوگوں کو اٹھایا، یہ کوئی خلائی مخلوق تھی۔ دلیرانہ انداز سے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ جمہوریت میں یہ چیز نہیں چل سکتی، بس ہو گئی ہے، اب ایجنسی کے ڈی جیز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ قومی اسمبلی اجلاس میں ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں رات گئے پولیس کے داخل ہونے اور لائٹس بند کر کے ارکان کی گرفتاریوں کو پارلیمان پر حملہ قرار دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پرامن اجتماع بل کے بعد سے یہ ساری اسمبلی صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اب کوئی بات کریں گے تو مونچھیں والا تھانے دار ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایک بار 3 سال کی سزا ہے، دوسری بار 10 سال کی سزا ہے۔ کیا شرم نہیں کہ خود کو ڈی سی کے تابع کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ نام نہاد جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو مارشال کے بدترین دور میں نہیں تھے۔ جلسے سے پہلے، دوران اور بعد میں کیا ہوا یہ ملک کی سیاسی قدروں کی عکاسی کرتا ہے۔ جلسہ 10-15 کلومیٹر باہر تھا مگر سارا اسلام آباد بند تھا۔ انٹرنیٹ آدھا کر دیا گیا تھا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے تقریر کی، پورے جلسے میں عوام کی بات نہیں ہوئی، صرف گالی گلوچ ہوتی رہی۔ اگر ان کی مذمت نہ ہو تو جمہوریت کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ذمہ دار آئینی عہدے پر ہوں تو ہر الف اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ OICCI کی جانب سے حکومت کو دی گئی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ 5,000 روپے کا نوٹ بند اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفع سے معیشت کو نقصان ہوگا، تباہ ہوگی، جبکہ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ نقد لین دین کی روک تھام کے لیے 5,000 روپے کے نوٹ کو بند کر دیا جائے، نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جائے، ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دیا جائے، ٹیک خدمات فراہم کرنے والوں کو مراعات دی جائیں اور صنعتوں کو سستی بجلی گیس فراہم کی جائے۔ ٹیکہ لگواتے ہوئے ایسا کیا کام کریں کہ تکلیف کم ہو جائے؟ امریکی سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا ایک انتہائی حیران کن جواب دیا ہے۔ 231 طالب علموں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ٹیکہ لگواتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں یا اس طرح منہ بنا لیں جیسے آپ کو بہت برا لگ رہا ہو تو آپ کو ٹیکے کی تکلیف بہت کم ہوگی۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے طالب علموں کے گروپوں کو چہرے سپاٹ رکھنے، چہرے پر ریگولر مسکراہٹ رکھنے، حقیقی مسکراہٹ رکھنے اور منہ بسورنے کے تاثرات لانے کو کہا۔
اور اس دوران انہیں ٹیکہ لگایا گیا۔ رزلٹ میں سائنسدانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی یا جن لوگوں کو منہ بسورنے اور چہرے پر ناگوار اثرات لانے کو کہا گیا تھا، ان کو ٹیکے کی 39 سے 40% کم تکلیف محسوس ہوئی۔ دنیا کے جنگلوں میں رہنے والے اب ایسے کم ہی قبیلے ہیں جن کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 76 سالہ امریکی مہم جو اور فوٹوگرافر ڈاکٹر جیک اس قبیلے سے ملے ہیں اور ان کی کچھ تصاویر بنائی ہیں جو اب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں، جنہیں دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا ہے کہ کس طرح آج کے جدید دور میں بھی اس قبیلے کے لوگ ہمارے ہزاروں سال قدیم آباؤ کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر جیک کے مطابق یہ قبیلہ ایکواڈور کے برساتی جنگلوں میں رہائش پذیر ہے۔ ڈاکٹر جیک کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں نے کوئی دھات، کاغذ اور کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر جیک نے انہیں ماچس کی ڈبیا دکھائی جس پر وہ اچھل پڑے جیسے کوئی انتہائی انوکھی چیز ان کے سامنے آ گئی ہو۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ یہ لوگ درختوں سے حاصل کردہ فائبر سے ایک خاص قسم کا کپڑا خود بناتے تھے۔ یہ کپڑا خواتین محض اپنے بچے کو اپنے جسم کے ساتھ باندھنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس قبیلے میں کپڑے پہننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ قبیلے کی خواتین میں لکڑیوں کے گول ٹکڑے اپنے کانوں کے چھید میں ڈال کر چھید کو بڑا کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ ان کے کانوں کے چھید کئی انچ چوڑے ہوتے ہیں اور یہ قبیلے کے لوگوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیک اس وقت ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے نیچے ان لوگوں کو دیکھا اور ہیلی کاپٹر وہیں اتروا دیا۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ جب ہیلی کاپٹر اترا تو یہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے اور چھپ کے ہم ان کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ ڈاکٹر جیک کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد ان سالوں میں کئی بار اس قبیلے کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے وہاں جانے سے پہلے اس قبیلے کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے لوگ بیرونی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے اور انہیں مار دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔